گوپس جہاں مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں. عاطف سلیمان صاحب، عبد الرحمان صاحب اور ڈاکٹر مستان صاحب، عبد الرحیم صاحب اور گپس کے میرے غیرت مندوں، شیروں، دلیروں، بہادروں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں اور میری اتنی بڑی تعداد میں آئی بہنوں، بیٹیوں، ماں، السلام علیکم. آپ کو محمد نواز شریف کا اور جیل میں بیٹھے ہوئے محمد شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. ابھی کسی نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان کی پہلی سیاستدان بیٹی گپس آئی ہے، تو میں گپس کے اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بیٹی اور آپ کی بیٹی اور بہن گپس نہیں آئی، مریم نواز اپنے بھائیوں کے گھر آئی ہے. آج اپنے گھر آئیے. آج بھلے مجھے گلگت بلتستان سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑا، لیکن میرا سفر اس سفر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کر کے آئے ہو یہاں اتنی بڑی تعداد میں. میں اس بات سے واقف ہوں کہ بہت مشکل راستوں سے گزر کے آئے ہو جلسہ گاہ تک، دشوار گزار راستوں سے گزر کر آئے ہو جلسہ گاہ تک، لیکن جب ہمت جوان ہو، جب جذبہ جوان ہو، جب عزم جوان ہو، تو میں آپ کے لیے ایک نعرہ لگاتی ہوں، آلو آلو شیر آلو. اور ایک اور نعرہ بھی ہے، وہ ابھی میں نے سیکھا ہے، اور وہ ہے وتو وتو شیر وتو. لگائیں ذرا یہ بھی نعرہ. اور بڑا اچھا اس کا مطلب ہے کہ آیا آیا شیر آیا. اور گپس جیسے دور دراز علاقوں میں عوام کا یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ نہ صرف گپس میں بلکہ گلگت بلتستان میں شیر آیا آیا انشاءاللہ. ابھی میرے کسی مقرر بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور گپس کو بھی عزت دو. تو گپس کے میرے غیور باسیوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، جب نواز شریف نے اور حفیظ الرحمان صاحب نے گپس اور یاسین کو درجہ دیا تھا ضلع کا، تو کیا تب گپس کو عزت نہیں ملی تھی؟ ملی تھی نا. اور اب اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن یہ جعلی حکومت ایس پی اور ڈی سی کو روک کر بیٹھی ہے. تو میں آج اس جعلی حکومت سے درخواست نہیں کروں گی، میں نے کبھی اس جعلی حکومت کو نہ حکومت سمجھا ہے نہ اس سے درخواست کی ہے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے. جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے. عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو. تو جس کے نصیب میں عوام کی خدمت کرنا لکھا ہی نہیں ہے، اس سے درخواست کرنے کا کیا فائدہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حق آپ کو آپ کی طرح، آپ کے لیے بھیک کی طرح دیا جائے، آپ کا حق ہے کہ یہ بنے ضلع. اور اگر آپ کا حق آپ کو یہ نہیں دیا جا رہا
تو اب جو الیکشن آ رہا ہے اس میں شیر پہ مہر لگاؤ اور اپنے حق کو سر اٹھا کے اپنے لیے استعمال کرو انشاءاللہ. اور میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی گپس میں اور گلگت بلتستان میں شیر آئے گا، گپس کو اور یاسین کو ضلع کا درجہ انشاءاللہ فوراً ملے گا. جب سے میں نے گلگت بلتستان کی زمین پہ قدم رکھا ہے، میری نواز شریف سے محبت میں ان پہاڑوں جتنا اضافہ ہو گیا. پوچھو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وہ رشتہ ہے نا باپ بیٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، جس کو باپ بھی نبھا رہا ہے، بیٹی بھی نبھا رہی ہے. لیکن ایک وہ رشتہ ہے جو اس خدمت کو دیکھ کے میرا نواز شریف سے اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. چاہے وہ سڑکیں ہوں یا وہ ہاسپٹلز ہوں، گلگت بلتستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کا دل کا ہاسپٹل ہو، یا وہ آپ کی یونیورسٹیز کے پہلے کیمپس ہوں، یا وہ کیڈیٹ کالجز ہوں، یا وہ پل ہیں جو میں ابھی دیکھ کر آئی، جس کے بارے میں مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے بتایا کہ ان پلوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، اور نواز شریف نے وہ سڑکیں، وہ پل بنا کے آپ کی تکلیف کو اللہ کے فضل سے آسان کیا ہے. تو مجھے میری نواز شریف سے محبت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور پھر چاہے وہ گلگت چترال روڈ ہو جس کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہو، یا وہ مثالی امن ہو جو نواز شریف نے اور ہمارے بہت ہی اہل وزیر اعلیٰ جن کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان، انہوں نے نواز شریف کا سپاہی بن کر جس طرح دہشت گردی کا گلگت بلتستان کی سرزمین سے خاتمہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا نتیجہ یہ آیا کہ مسلم لیگ نون اور شیر کی پچھلی 5 سال کی حکومت میں ایک بھی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا. اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں پچھلی حکومتوں میں 1000 سے زیادہ عوام جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہو کر شہید ہو چکے تھے. اور یہ وہی امن ہے جس کی وجہ سے یہ جنت نظیر جو وادی ہے، جس کو دیکھ کے جنت کا خیال آتا ہے، پورا راستہ میں یہ سوچتی آئی کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مصور صرف اس لیے نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ نظر آتی ہے، قرآن میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مصوری ہمیں گلگت بلتستان کی خوبصورتی میں بھی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جو سیاح جو آئے، پچھلے کئی سالوں میں چند ہزار سیاح آئے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہاں لاکھوں سیاح آئے، اور وہ اس امن کی وجہ سے اور وہ اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ، جو آپ کو نواز شریف نے، آپ کی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور آپ کے وزیر اعلیٰ نے دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور گلگت بلتستان کے گپس کے میرے بھائیوں، بہنوں، ماں، بیٹوں، بچوں، دیامر اور بھاشا ڈیم پر نواز شریف نے جو کام کیا وہ آج تک کسی حکمران نے نہیں کیا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کا معاوضہ صحیح نہیں دیا جا رہا. میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گی. اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو نوکریاں نکل رہی ہیں، جو جاب کریشن ہو رہی ہے، ان میں گلگت بلتستان اور دیامر کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر سطح پر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہاں موجود ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، مسلم لیگ نون کو لیڈ کرتے ہیں، اور یہاں پرویز رشید صاحب بھی موجود ہیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں.
मैं इन दोनों से ये दरख्वास्त भी करूंगी कि गुपिस के जिले का जो मुकदमा है इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही, दियामेर और भाषा डैम का जो मुकदमा है जहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा और उनकी नौकरियों पे सबसे पहला हक दियामेर के अवाम का है, उन नौकरियों के लिए भी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में भी उठाएं और सेनेट में भी उठाएं। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को आज जितनी भी बीमारियां और मसाइल लाहक हैं, चाहे वो आपके घरों में आई महंगाई हो जिसने आपकी जिंदगी अजीरन बना दी, चाहे वो रोटी 30 रुपए की हो गई हो, चाहे वो बिजली और गैस के बिलों में इजाफा हो, चाहे वो आंखें हो जो नौकरियों के इंतजार में कब से रास्ता देख रही हैं, आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपके मसाइल का एक ही हल है और उसका नाम है शेर। क्योंकि पाकिस्तान में मोटरवेज किसने बनाई मेरे भाइयों? किसने बनाई? पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी किसने बिछाए? हजारा मोटरवे किसने बनाई? लोड शेडिंग किसने खत्म की? दहशतगर्दी किसने खत्म की? लवारी टनल किसने बनाई? दियामेर भाषा डैम पर काम किसने शुरू किया? नीलम जेलम मंसूबे पर काम किसने शुरू किया? ये सब काम करता है नवाज शरीफ। महंगाई को नीचे लाता है नवाज शरीफ। गवादर को पाकिस्तान से मिलाता है नवाज शरीफ। सीपे के मंसूबे पाकिस्तान में लाता है नवाज शरीफ। मुल्क से बिजली गैस का बहरान खत्म करता है नवाज शरीफ। IMF को खुदा हाफिज कहता है नवाज शरीफ। 5 साल आटा चीनी अद्वियात की कीमत अगर नहीं बढ़ने देता तो वो है नवाज शरीफ। पेट्रोल बिजली गैस दवाई की कीमत करता है तो वो है नवाज शरीफ। और मेरे भाइयों, उसकी सजा भुगतता है तो वो भी है नवाज शरीफ। इंतकाम का निशाना बनता है तो वो भी है नवाज शरीफ। झूठे मुकदमात अपने सीने पे झेलता है तो वो भी है नवाज शरीफ। नाहक जेल काटता है और मौत के मुंह में पहुंच जाता है वो भी है नवाज शरीफ। और एक इकामे पर निकाले जाने के बाद, जुल्म सहने के बाद, 72 साल का बदतरीन इंतकाम सहने के बाद अगर वो आज भी कोई इंसान खड़ा है, झुका नहीं है, तो वो भी है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ किसके लिए खड़ा है? अपने लिए नहीं खड़ा। वो अब 70 साल की उम्र में उनको इतनी तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है। गुपिस के मेरे भाइयों, अगर वो खड़ा है तो आज भी पाकिस्तान के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और ये भी देखो मेरे भाइयों कि नवाज शरीफ को जिन मुखालिफिन का सामना है वो बहुत इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें कुछ भी नहीं, और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। एक ही काम आता है जिसका नाम है इंतकाम।
ایک ہی کام آتا ہے جس کا نام ہے نواز شریف سے حسد. اور بھائیوں پچھلے 3 سال سے نواز شریف کو جیلوں میں بھی ڈال دیا, قید بھی کر دیا, اس کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا, اس کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا, اور آج اس کی آواز بھی بند کر دی, لیکن ہر جگہ ایک ہی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گونج رہی ہے, اور اس آواز کا نام ہے نواز شریف. حال کرانا ہے, آگے قدم بڑھانا ہے, قدم بڑھاؤ نواز شریف. مجھے بہت دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے جب مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتی. میاں صاحب نے تو اس کو پہلے کہہ کے سائڈ پہ کر دیا کہ بیٹا تمہاری لڑائی نہیں ہے, تم چھوٹے آدمی ہو, اس سے باہر رہو, یہ بڑوں کی لڑائی ہے. لیکن میری مجبوری ہے, میری مجبوری ہے کہ مجھے عوام کے مجرم عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے. اور مجھے افسوس اس لیے کہ میں ایک ایسے شخص کا نام لیتی ہوں جس نے عوام کی خدمت تو اس کو, وہ جذبہ تو اس کو چھو کے بھی نہیں گزرا, لیکن جب علاج مقصود ہو تو بیماری کا نام لینا پڑتا ہے. اور اس پاکستان کو آج جو بیماری لاحق ہے اس کا نام ہے عمران خان. اس کا نام ہے عمران خان کی جو جماعت ادھر سے توڑ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. دنیا میں جو بیماری آئی جس کو کووڈ-19 کہتے ہیں, پاکستان میں وہ بیماری 2018 میں ہی آ گئی تھی, اور وہ ماسک پہننے سے نہیں جاتی, وہ ماسک پہننے سے نہیں جائے گی, وہ اٹھا کے باہر پھینکنے سے جائے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ بیماری ہے جس نے نہ صرف ہماری نظریاتی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے, ہماری وفاق کی اکائیوں کو کھوکھلا کر دیا ہے, ہماری معاشی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے, ہمارے اداروں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے, بلکہ اس نے پاکستان کی اخلاقی جڑوں کو بھی کھوکھلا کر دیا ہے. یہ عمران خان اور اس کے ساتھی وہ لوگ ہیں جب یہ منہ کھولتے ہیں تو ان کے منہ سے غلاظت ٹپکتی ہے. اور ایسے شخص کا مقام گپس کے میرے بھائیوں وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے. ایسے شخص کو عوام کے حوالے کرو تاکہ عوام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. اور وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں, وہ وقت آ رہا ہے, وہ وقت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جاتی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام جتنے سمجھدار ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ جتنی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں ہوئی ہے, نہ صرف یہ کہ آپ لوگ بہت سیولائزڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ لوگ بہت سمجھ بوجھ والے انسان ہو. تو آپ لوگ یہ جانتے ہو کہ جو حکومت آج گئی یا کل گئی, جس حکومت کا جہاز ڈوب رہا ہو اس حکومت کے جہاز پہ کوئی سوار نہیں ہوگا, بلکہ انشاءاللہ اس سے چھلانگ لگائیں گے نیچے لوگ. اور آخر میں ایک بات گپس کے میرے بھائیوں اور گپس کے عوام سے جب میں خطاب کر رہی ہوں تو میں گلگت بلتستان کے عوام سے بھی خطاب کر رہی ہوں. لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا. جو شخص وہ جماعت سے بے وفائی نہیں کرتا, وہ شخص آپ سے بے وفائی کرتا ہے, عوام سے بے وفائی کرتا ہے, اپنے ووٹ کی پرچی سے بے وفائی کرتا ہے. آپ نے اس پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس سے بے وفائی کرتا ہے. تو کیا بے وفا انسان کی لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے یا پاکستان کے اور گلگت بلتستان کے پولنگ سٹیشنز پہ؟ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے میرے بھائیوں.
ان لوٹوں کو انشاءاللہ یہ دریائے یاسین میں سیاسی طور پہ ہم ہمیشہ کے لیے بہا دیں گے اس الیکشن کے اندر. وعدہ کرو گپس کے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کے کسی لوٹے کو ووٹ نہیں ڈالو گے. نہیں ڈالو گے نا؟ لوٹوں کا مستقبل پاکستان کی سیاست میں جتنا تاریک آج ہے اتنا تاریک کبھی بھی نہیں تھا. تو یہ حکومت اب جا رہی ہے. اس حکومت کو خدا حافظ کہہ دو. خدا حافظ بھی نہیں کہنا. اس حکومت کا انشاءاللہ ہم نے یوم احتساب کرنا اور وہ یوم احتساب قریب آ رہا ہے انشاءاللہ. تو شیر پہ مہر لگانا لگاؤ گے نا؟ وہ کیا نعرہ لگاتے ہو؟ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو. تو میری ماں اور بہنوں، الیکشن والے دن کوئی بھی خاتون جو ہے وہ گھر پہ نہ بیٹھے. نہ صرف یہ کہ گھر پہ نہیں بیٹھنا بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، بچوں کو، محلے والوں کو لے کر نکلنا ہے اور شیر پہ مہر لگانی ہے. کس پہ مہر لگانی ہے؟ زندہ باد میری خواتین، زندہ باد. اور شیر پہ مہر لگاتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صرف شیر پہ مہر نہیں لگا رہے بلکہ اپنی ترقی پر مہر لگا رہے ہو، اپنے منصوبوں پہ مہر لگا رہے ہو. گلگت بلتستان کی مسلم لیگ نون کی شفاف حکومت پر مہر لگا رہے ہو اور گلگت بلتستان کی خوشحالی اور کامیابی اور عزت پہ مہر لگا رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو. گپس زندہ باد، گپس کے میرے شیر اور دلیر زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد، نواز شریف اور پاکستان پائندہ باد.